جی شیر افضل مروت صاحب کس سلسلے میں آج آپ ہائی کورٹ آئے ہیں ماشاءاللہ اتنے سج دھج کر؟ یہ میں آج حاضر ہوا تھا چیف جسٹس صاحب سے میں ملنا چاہتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تاکہ ان کے نوٹس میں یہ دے دوں کہ نیچے کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے جو نئی انصافیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بالخصوص ٹی سی جج جو ہے ریمانڈ پہ ریمانڈ لوگوں کے دے رہا ہے، لوگ گمشدہ ہیں اسلام آباد سے آئے دن، ہمارے سینکڑوں ورکر جو دھرنے میں گرفتار ہوئے تھے ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا ہے، ان کے برسا سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ورکرز کی جو پکڑ دکڑ ہے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے۔ عدالتیں جو ہیں ریمانڈ دیتے ہیں۔ حلیمہ خانم جو گرفتار ہوئی تھی، جو مبینہ دہشت گردی، شرم تو ان کو ہے ہی نہیں، جس انداز میں وہ گرفتار ہوئی دونوں بہنیں، تو ابھی تک جو ہیں جب بیل کا دن تاریخ آ جاتی ہے آرگومنٹ کی، جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کی زیادتیاں ہم سہ سکتے ہیں، لیکن جب منصف زیادتیاں کرے نا تو پھر یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ منصف ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور اسلام آباد کے شہریوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے جیلی منصفین سے پڑا ہے، خصوصاً جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جج تعینات ہیں، یہ جج اب کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جن کو خود جیلوں میں ہونا چاہیے، جو انسانیت کے خلاف اور انسانی حقوق کے خلاف انہوں نے جرائم کے ارتکاب کیے ہیں، وہ منصف کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فاضل چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں میں نے دینی تھی، اور یہ جو ابوالاسناد ہیں اس کے حوالے سے تو جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس کیانی صاحب، اس نے تو کہا تھا کہ اس کو ٹرانسفر کریں، کہاں سے اس کو لے آئے؟ نہ ہماری جوڈیشری کا یہ بندہ ہے، نہ اس کی ضرورت تھی، خصوصاً ان کو پی ٹی آئی کے کیسز کے لیے لایا گیا اور یہ نتائج دے رہا ہے۔ تو پھر اس کے خلاف ایک اور کیس میں ڈسپلنری ایکشن کا آرڈر ہوا، بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پرسان حال کیوں نہیں ہے؟ اور چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں جوڈیشری کے، میں ان کے نوٹس میں یہ چیزیں دے کے میں چاہتا تھا کہ چیف صاحب اس پہ سینسٹائز ہو اور ان کو آگہی ہو کہ اسلام آباد کے عوام، اسلام آباد کے وکلاء جو ہیں، یہ ناانصافیوں کا سلسلہ تو پورے ملک کے طول و عرض میں ہے، لیکن اسلام آباد میں جو طوطی بول رہا ہے آج کل، وہ اپنے عروج پہ ہے۔ تو کیا آپ نے یہ چیزیں گوش گزار کی چیف صاحب کے سامنے؟ چیف صاحب جو ہیں ابھی اپنے عدالتی کام میں مصروف تھے، میں نے ان کے سٹاف کو کہہ دیا ہے اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جب وہ یاد کریں گے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، پہلے خان صاحب نے ایک کال دی تھی ڈو اینڈ ڈائی کی، اس کے اوپر عوام نکلی تھی، لیکن قیادت کی وجہ سے جو ہے عوام ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی۔ کل علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو اب ڈو اینڈ ڈائی ہوگا۔ کیا اس دفعہ جو قیادت ہے اس کے اوپر کارکن جو ہے اعتبار کر کے ڈی چوک آئے گا؟ کیا آپ اس کی قیادت کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں آپ کی سوال کے توسط سے پورے پاکستان تحریک انصاف کے جملہ ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی سے لے کر 11 اپریل 2024 تک میں نے احتجاج کی قیادت کی اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ایسے کسی احتجاج کا میں حصہ نہیں ہوں گا جس کی ذمہ داری مجھے خان صاحب تفویض نہیں کریں گے۔ نہ ایسے احتجاج مجھ سے ہوتے ہیں، احتجاج ہوگا، ایک ہوگا اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اگر یہ مجھے سائیڈ لائن رکھنے کی پالیسی اگر یہ جاری رہے گی تو پھر جو ہے میں ایسے احتجاجوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ مروت صاحب بتائیے گا، آپ کو سائیڈ لائن رکھنے کی اصل پالیسی میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہمارے بندے ان کے حوالے کیے اور آج بھی ہمارے صفوں میں موجود ہے۔ مروت صاحب، آپ نے اس کہانی پر بلیو کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور یہاں سے کے پی کے میں، کیا آپ نے وہ جو علی امین گنڈا پور نے بات کی کہ کس طرح سے وہ کے پی کے ہاؤس سے پہنچے کے پی کے تک، دیکھیں وہ قصہ پرانا ہو گیا ہے۔ میں دیکھیں احتجاجوں میں نہ مجھے دعوت دی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ باہر نکلیں، تو میرے تو پاؤں ہی کاٹے جا رہے ہیں۔ کس طرح باہر نکلوں؟ جب میں نکلتا تھا جب یہ لوگ نہیں تھے تو یا خان تھا یا میں تھا یا پھر عوام تھے، درمیان میں کوئی قیادت نہیں تھی۔ سنیں، تو لہذا احتجاج ہم کرتے تھے۔ اب جب سے یہ
آ گئے ہیں، ان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید ان احتجاجوں سے میں کہیں اور عروج پا لوں گا، اور عروج رکھو اپنے پاس. احتجاج کی ذمہ داریاں تو مانگ رہے ہیں، کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی کمیٹیاں تو نہیں مانگ رہے ہیں. کمیٹیاں آپ کی، وزارتیں آپ کی، سیٹیں آپ دے رہے ہیں، بھائی وہ کام دے دیں. یہ خان کے 6 مہینے ہم نے ضائع کیے اپریل سے لے کر آج تک، کب کے خان کو ہم رہا کر چکے ہوتے ہیں، اور احتجاج سنجیدگی سے ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ کیا احتجاج ہوا؟ احتجاج یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے کام پہ، اور دیکھ لیں یہ ہوتا ہے احتجاج. کروڑوں لوگ ہیں آپ کے پاس، کیسے ورکر ہیں ہمارے پاس، مار کھاتے ہیں گولیوں اور بندوقوں کے آگے آتے ہیں. اور ڈی چوک میں اگر احتجاج تھا، 17,000 علی امین خان کے مسائل پیش آ گئے تو اور قیادت نکل آ جاتی نا. کس منہ سے جا کے یہ یہاں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں؟ کمبخت تو کدھر مر گئے تھے، بیٹھ جاتے ہیں نا ورکروں کے ساتھ. اچھا مروت صاحب، جو سلمان اکرم راجہ نے پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ اتنی شیلنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ 1 یا آدھا یا 1.5 منٹ سے زیادہ کوئی پاسبل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے لوگ چلے گئے. اور انہوں نے مثال بھی دی گنڈا پور صاحب کی کہ پاسبل نہیں تھا. علیمہ خان صاحب ابھی وہاں پر 30 سیکنڈ زیادہ نہیں رکی، تو کیسے لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے آپ کے خیال میں اگر اتنی نہیں، شیلنگ؟ لوگ تو کھڑے ہوئے نا. یہ 17,000 لوگوں نے 24 گھنٹے سے زیادہ ریاستی تشدد برداشت کیا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آنسو گیس کے سامنے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جگرا ہو، مصمم ارادہ ہو، عزم صمیم ہو، تو پھر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. دیکھیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ خان کو رہا کرانا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تو لوگ آئیں اور ڈی چوک میں بیٹھے، خدا کی قسم نظام کا دڑن تختہ بچ جائے گا.